السلام علیکم معزز ناظرین، ARU وائس میں خوش آمدید۔ دو بڑے تاریخی ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان عثمان غازی۔ ہر ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں اگر موازنہ کیا جائے تو کون جیتے گا؟ کس کا تاریخی کردار زیادہ اہم ہے، کس کی فتوحات زیادہ ہیں اور کس نے زیادہ علاقوں کو اسلام کے لیے فتح کیا؟ ایک اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان کے دور میں کتنا فرق ہے، یعنی ان میں سے پہلے کون پیدا ہوا؟ یہ سوال اور ان جیسے بہت سے سوالوں کا جواب ملنے والا ہے آپ کو اس ویڈیو میں، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا۔ پہلے شروع کریں گے ان کے زمانے سے، یعنی صلاح الدین ایوبی کے زمانے کی بات کریں تو صلاح الدین ایوبی 1138 میں جبکہ عثمان غازی 1258 میں پیدا ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی 120 سال عثمان غازی سے پہلے پیدا ہوئے۔ اب بات کریں گے ان کے جوانی کے زمانے اور ان کی فتوحات کی۔ تو دوستو، عثمان غازی کو سپاہی اور ایک قبیلہ بنا بنایا ملا تھا جسے ارطغرل غازی نے چھوڑا تھا، جس کو لے کر وہ فتوحات حاصل کرنا شروع ہوئے۔ لیکن صلاح الدین ایوبی کی بات کریں تو ان کی تاریخ مختلف ہے۔ صلاح الدین ایوبی اپنے والد کے ساتھ نور الدین زنگی کے زیر سلطنت آ کر آباد ہوئے اور جوانی میں ایک بہادر کمانڈر کی حیثیت سے زنگیوں کے لیے فتوحات کا آغاز کیا۔ یہاں تک تو دونوں کی بہادری میں کوئی بڑا فرق موجود نہیں ہے۔ اب آتی ہے سلطان بننے تک کے سفر کی تاریخ۔ عثمان غازی نے ساری زندگی جہاد میں گزاری اور یہیں شہر سے لے کر کونیا تک کے علاقوں پر حکومت کی۔ اس ریاست کا رقبہ موجودہ ضلع راولپنڈی کے رقبے کے برابر ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے سلطان بننے کا سفر ایک معجزہ ہے، کیونکہ صلاح الدین ایوبی پہلے زنگی سلطنت کے سلطان نہیں بنے، بلکہ وہ مصر میں حکمرانوں کی ہونے والی لڑائیوں سے فائدہ اٹھا کر وہاں کی سیاست پر اثر انداز ہو گئے تھے۔ مصر کی سیاست میں صلاح الدین ایوبی کا اثر اتنا گہرا موجود تھا کہ خلیفہ مصر کی وفات کے بعد وہ مصر کے نئے حاکم مقرر ہو گئے۔ مصر پر حکومت کے دوران صلاح الدین نے اپنا سلطان نور الدین زنگی کو قبول کرتے ہوئے مصر کا کنٹرول زنگی سلطنت کے حوالے کیا، مگر وہ خود مصر کے صرف گورنر رہے۔ جب نور الدین زنگی کا انتقال ہو گیا تو اس وقت تک صلاح الدین ایک طاقتور جرنیل اور فاتح گورنر تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں کوئی وزیر، امیر یا نور الدین زنگی کا بیٹا اس قابل نہیں تھا کہ وہ صلاح الدین ایوبی سے دشمنی مول لے سکے۔ اس لیے زنگی محل کے اجلاسوں میں صلاح الدین ایوبی کو خود بخود ہی سلطان قبول کر لیا گیا۔ سلطان بننے کے بعد صلاح الدین کا راستہ اس مقصد کے لیے صاف تھا جس کا خواب نور الدین زنگی نے دیکھا تھا۔ یہ خواب بیت المقدس کی فتح تھی۔ صلاح الدین کے سلطان بننے پر شام سے لے کر مصر تک کے وسیع علاقے صلاح الدین ایوبی کے کنٹرول میں آ گئے تھے۔ ان میں وہ علاقے بھی موجود تھے جنہیں صلاح الدین ایوبی نے خود فتح کیا تھا۔ ہر فتح ہونے والے شہر کا رقبہ عثمان غازی کی پوری ریاست سے بڑا تھا۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صلاح الدین کی فتوحات کتنی زیادہ ہوں گی۔ سب سے بڑھ کر القدس کی فتح تھی، جس کے لیے یورپ نے اپنی فوجیں روانہ کیں، مگر صلاح الدین نے ان سب کو شکست دے کر القدس شہر کو صلیبیوں سے آزاد کروا لیا تھا۔ بات کریں عثمان غازی کی تو عثمان غازی اپنے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ظالموں کو معاف کر دیا تو جو مظلوم مر چکے ہیں ان کی قبروں کے ساتھ زیادتی ہوگی، جبکہ صلاح الدین ایوبی اپنے ہارے ہوئے دشمنوں کو آزاد کر دیتے تھے۔ اپنی ریاست کے غریبوں اور مسکینوں کی مدد اور دیکھ بھال کے لیے دونوں ہی پوری امت کے لیے مثال ہیں اور ایک نیک دل حکمران تھے۔ القدس شہر سمیت جتنے علاقے صلاح الدین ایوبی نے فتح کیے اور جس بہادری سے فتح کیے، اس کا مقابلہ عثمان غازی تو کیا بلکہ سلطان محمد فاتح بھی نہیں کر سکتے۔ غیر مسلموں کے علاقے میں جہاں بھی کسی مظلوم مسلمان کے ساتھ ظلم ہوتا تھا تو صلاح الدین کی فوج اس علاقے کے حکمرانوں پر عذاب بن کر اترتا تھا۔ صلاح الدین کے لیے ایک کہاوت مشہور تھی کہ صلاح الدین مظلوموں کا آسرا ہے اور ظالموں کے لیے عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی قبروں پر ڈھیروں رحمت نازل فرمائے۔ دونوں نے اپنی عوام اور انسانیت کے لیے ظلم سے ساری امت ٹکرانے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ اب بات کرتے ہیں ترکی میں دونوں کی تاریخ پر بننے والی سیریز پر۔ کرولش عثمان اور صلاح الدین ایوبی میں اگر فرق کریں تو پھر صلاح الدین ڈرامہ برتری لے جائے گا، کیونکہ کرولش عثمان کے جو سین ہم نے دیکھے ہیں وہ ایک افسانے کی شکل میں تھے۔ تاریخ میں جو کردار اور جو علاقے تھے ان کا بیڑا غرق کر کے اس ڈرامے میں ہمیں دکھایا گیا، جبکہ صلاح الدین ڈرامے میں ابھی تک ایک سیزن مکمل ہوا ہے جس میں مرکزی کردار نور الدین زنگی کا تھا۔ آگے چل کر یہ ڈرامہ مصر کی کشمکش میں بنے گا جس میں زنگی حکومت کو نہیں بلکہ مصری حکومت کو دکھایا جائے گا۔ اس دوران کی فتوحات اور مصر میں موجود غداروں کا صفایا دکھایا جائے گا۔ پھر صلاح الدین ایوبی کے سلطان بننے اور فتح القدس کے منظر کی وجہ سے یہ ڈرامہ ارطغرل غازی جیسی عظیم سیریز سے بھی آگے نکل جائے گا۔ دوستو، یہ تھا دونوں عظیم اسلامی ہیروز کا مختصر موازنہ۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا اور اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔